میری 3 چھوٹی بیٹیاں ہیں، میرے دیور جیٹھ وغیرہ کے کردار ٹھیک نہیں ہیں، میں اگر اپنی بیٹیوں کو ان سے دور رکھوں تو تعلقات توڑنے کا گناہ تو نہیں ہوگا؟ نہیں جی، اگر آپ نے بیٹیوں کو ایسے دیوروں سے جیٹوں سے دور نہیں رکھا تو پھر اپنی بچی کے ساتھ ناانصافی کا گناہ ہوگا آپ کو۔ اگر خدا نخواستہ کسی سوسائٹی میں کسی گھر میں، بعض دفعہ ہوتا ہے ٹھرکی قسم کے لوگ ہوتے ہیں، ہمارے پاس بھی اس طرح کی کالز آتی ہیں، مائیں بیچاری پریشان ہوتی ہیں اپنی بچیوں کے معاملے میں، کیونکہ آج کل انٹرنیٹ پر فحش چیزیں دیکھ دیکھ کے اور وقت پہ شادیاں نہ کرنے کی وجہ سے مردوں میں جو ٹھڑک پیدا ہوتی ہے نا، بعض دفعہ وہ موت تک نہیں جاتی اور وہ بہت ہی درندے بن جاتے ہیں۔ اللہ کا شکر ہے ہماری سوسائٹی میں میجورٹی ایسی نہیں ہے، میجورٹی میں خیر غالب ہے الحمدللہ۔ دیور جیٹ تو بچی کے چچا ہوتے ہیں، وہ مقدس رشتہ ہوتا ہے، وہ اپنی بھتیجی کو بیٹی ہی کی نیت سے دیکھتے ہیں۔ میجورٹی الحمدللہ اچھی ہے، لیکن کچھ غلط لوگ ہوتے ہیں۔ تو اگر ماں کو یہ خیال ہے کہ دیور اور جیٹھ کی آنکھیں نظریں ٹھیک نہیں ہیں تو فوراً دور کر دے، کیونکہ اس کے بہت سنگین نتائج نکلتے ہیں۔ ایسی صورت میں بالکل جوائنٹ فیملی میں نہ رہے اور فوراً وہاں سے دور ہو جائے، تو کوئی قطع رحمی کا گناہ نہیں ہوگا، اور بچی کو ان سے پردہ بھی کرائے، ان کے سامنے نہ آنے دے۔ اگر ان کے سامنے لانا بھی ہے تو اپنی موجودگی میں، اسکاف میں۔ اور ویسے بھی دیکھیں، جب لڑکیاں بھتیجی بھانجیاں تھوڑی جوان ہو جاتی ہیں، بیٹی بھی جوان ہو جاتی ہے، تو پھر حیا کا بھی ایک تقاضا ہے کہ پھر ان کو گلے لگانا یا ان کے جو ہے نا اس طرح سے ان کے سے باڈی کے ساتھ چپک کے بیٹھنا، یہ غیرت کے بھی اور شرم و حیا کے بھی خلاف ہے۔ ہماری سوسائٹی میں عزت دار گھرانوں میں الحمدللہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ بیٹیاں جب جوان ہو جاتی ہیں، سر پہ چادر رکھتی ہیں، تو باپ کیسے پیار کرتا ہے، ان کی پیشانی پہ پیار کرے گا یا سر پہ ہاتھ رکھ لے گا۔ اور بھتیجیاں بھانجیاں، ان کے بھی سر پہ ہاتھ رکھا جائے، بس اس سے زیادہ نہیں۔ سسر نے بہو کو پیار کرنا ہے تو بہو کے صرف سر پہ ہاتھ رکھے، اس سے زیادہ قریب جانے کی اجازت نہیں ہے۔ گلے مل رہے ہوتے ہیں بالکل ایسے عید بقرعید پہ، یا کوئی سفر سے آ رہا ہے تو چپک چپک کے گلے مل رہے ہوتے ہیں، بےہودگی ہے، بے شرمی کی بات ہے، کوئی خاندانی ہونے کی علامت نہیں ہے یہ۔ اور آج کل کزنوں کے ساتھ بھی لوگوں نے ہاتھ ملانا شروع کر دیے ہیں۔ دیکھیں انگریز جو ہے نا، وہ صرف 3 پیس سوٹ اور ٹائی کی حد تک اس کی تہذیب رہ گئی ہے، 3 پیس سوٹ اور ٹائی سے لگے گا تہذیب، باقی ان کا برباد ہو گیا سارا سیٹ اپ۔ غیر مسلموں میں بہت سارے لوگوں کا خاندانی نظام تباہ و برباد ہو گیا، تو خدا را اپنے مسلمانوں کو بچاؤ آپ۔ ہمارے پاس تو مذہب ہے، اسلام ہے بھائی، اسلام آپ کو پردے کے احکام سکھاتا ہے، اسلام آپ کو عورت سے ریزرو رہنے کا حکم دیتا ہے۔ اللہ نے آپ کے لیے صرف آپ کی بیوی بنائی ہے جس سے آپ بے تکلف ہو سکتے ہیں، اس کے علاوہ کسی سے آپ بے تکلف نہیں ہو سکتے۔ تو باڈی کو ایک دوسرے سے دور رکھیں بس۔ اسلام نے حکم دیا ہے کہ بچہ جب 10 سال کا ہو جائے نا، اس کے بستر الگ کر دو آپ۔ کزنوں کو بھی کزنوں کے ساتھ چپک کے سونے کی اجازت نہیں ہے ایک ہی بستر پہ، تو کزن بھی ایک دوسرے سے الگ رہیں گے، چاہے میل ہو چاہے فیمیل ہو۔ فیمیل کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، میل بھی ایک دوسرے دور رہیں گے۔ صرف بیٹا باپ کے ساتھ اور بچی ماں کے ساتھ سو سکتی ہے، بہن بھائی نہیں سو سکتے ایک بستر پہ، کزن ایک بستر پہ نہیں سو سکتے۔ تو یہ اللہ رسول کی تعلیمات ہیں، ان کو فالو کریں۔ انگریزوں کے پاس، غیر مسلموں کے پاس کوئی تعلیمات ہی نہیں ہے نا، گائیڈنس ہی نہیں ہے، تو وہ تو جو چاہیں کرتے رہیں، ان کو چھوڑ دیں، اللہ ان سے حساب لے لے گا قیامت کے دن۔ آپ کلمہ پڑھنے والے ہو بھائی، آپ قرآن کو مانتے ہو، آپ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغمبر مانتے ہو، تو آپ کو ان کی بات کو ماننا پڑے گا۔ حدیث میں آتا ہے بچہ جب 10 سال کا ہو جائے اس کے بستروں کو الگ کر دو۔ اس زمانے میں تو 10 سال سے پہلے ہی الگ کر دینا چاہیے۔ تو یہ تو خیر القرون کی بات کی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو اس لیے کزنوں سے بچوں کی حفاظت کریں، اور خاص طور پہ بیٹیاں جوان ہونے لگیں، چچا تایا بہت مقدس رشتے ہیں، لیکن یہ مقدس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ گلے مل رہے ہیں ان سے اور گال پہ پیار کر رہے ہیں، یہ بے شرمی بے حیائی کی بات ہے۔ بس سر پہ ہاتھ، بس اس سے زیادہ نہیں۔ اور غیرت مند لوگوں کے ہاں، خاندانی لوگوں کے ہاں اسی طرح ہی ہوتا ہے۔ آج کل تہذیب کی ڈیفینیشن ہی چینج کر دی ہے، تہذیب بس 3 پیس سوٹ اور ٹائی کا نام ہے، جس کا لباس اچھا ہے وہ مہذب ہے، باقی جو مرضی کرتا پھر رہا ہو وہ۔ تو ایک صاحب نے مجھے بتایا، بڑے ہینڈسم اسمارٹ سے ہیں، وہ شادی شدہ ہیں، کہتے ہیں میں اپنی بیگم کے ساتھ کسی محفل میں جاتا ہوں، اور خاندان کی بات کر رہے تھے وہ، خاندان میں جاتا ہوں تو خاندان کی شادی شدہ عورتیں لائن مارنا شروع کر دیتی ہیں، تو ذرا ہینڈسم ہے، خوبصورت آدمی ہے، شادی شدہ عورتوں کا یہ حال ہو رہا ہے یار، کہ دیکھ رہی ہیں وہ اپنی وائف کے ساتھ آیا ہے، اس کی بچیاں بھی ہیں، آپ اس کا گھر خراب کر رہی ہو۔ وہ تو نیک آدمی تھا، مجھ سے رابطہ کر لیا، میں نے کہا یہ بے غیرت قسم کی عورتیں ہیں، تو ان سے دور رہو، تمہارا گھر تباہ کریں گی، اور یہ جوانی کے تھوڑی دیر کے چسکے ہیں، مزے ہیں، اس کے بعد تم اپنی اولاد کی نظروں میں بھی گر جاؤ گے، بیوی کی نظروں میں بھی گر جاؤ گے، اور پھر فیوچر اچھا نہیں ہوگا۔ ٹھرکی لوگ جتنے بھی ہیں، چاہے مرد و عورت، وہ اپنا خاندان اپنے ہاتھوں تباہ کرتے ہیں۔ تو عورت اور مرد کا اعتماد بیسک اسی چیز پر تو ہے کہ عورت کو یہ اطمینان ہو میرا مرد حرام کی طرف نہیں جائے گا، مرد کو اطمینان ہوتا ہے میری بیوی ناجائز کی طرف نہیں جائے گی۔ ان لبرل لوگوں میں یہ اعتماد ختم ہو گیا ہے،
تو ان کا سکون برباد ہو گیا. تو قرآن کہتا ہے نا نسوا اللہ فانساہم انفسہم, انہوں نے اللہ کو بھلایا, اللہ نے ان کو بھلا دیا, ان کو اپنا آپ بھلا دیا اللہ نے, کہ یہ خود اپنے آپ کو اپنے ہاتھوں سے عذاب میں ڈالتے ہیں. تو اس لیے آپ اپنی بچیوں کو دور رکھیں آپ, اور کسی کو غصہ آتا ہے تو آنے دیں.